सूरत निसा की आयत नंबर 23 है, यानी चौथे पारे की बिल्कुल आखिरी आयत। हाँ 23, चौथे पारे की बिल्कुल आखिरी आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ह वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वमन लम यस्तति' मिनकुम क़ौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न व आतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमअरूफ़ मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तख़िज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू ख़ैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुर्रिमत हराम कर दी गई हैं, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी पुपियाँ, व ख़ालातुकुम और तुम्हारे खालाएँ, व बनातुल अख़
اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری مائیں، التی وہ ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت رضاعت کی دودھ شریک، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کے یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اور تمہاری وہ ربیبہ، التی وہ فی حجورکم جو تمہاری پروردہ ہو، پرورش میں ہو، من نسائکم اللاتی تمہاری ان عورتوں میں سے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم ازدواجی تعلق قائم کر چکو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بس اگر تم نہ ازدواجی تعلق قائم کر چکو بہم ان عورتوں کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو بس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہارے بیٹوں کی بیوی یعنی بہو، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا اور تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، الا ما قد سلف مگر معاف ہے وہ جو گزر چکا، ان اللہ کان غفور رحیم بے شک ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان، والمحصنات اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر، والمحصنات من النساء منکوحہ شادی شدہ عورتیں، الا مگر ما ملکت ایمانکم جو مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام میں تم پر، احل لکم اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، ما وراء ذالکم ان کے علاوہ اور عورتیں، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے اموال کے ساتھ، محسنین پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے، غیر مصافحین شہوت رانی نہ کرتے ہوئے، فما استمتعتم بس جو تم فائدہ اٹھاؤ جس چیز منہن عورتوں کے ساتھ جس چیز کے ساتھ، فآتوہن تو دے دو ان کو ان کا اجر، فریضۃً مقرر کردہ حصہ، ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس صورت میں تراضیتم بہ کہ جس پر تم باہمی رضامندی اختیار کرو، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان بے شک ہے اللہ تعالیٰ علیماً بہت جاننے والا، حکیمت بہت حکمتوں والا، ومن لم یستطع اور جو نہ رکھ سکے منکم تم میں سے طولا طاقت، ان ینکح المحصنات کہ وہ نکاح کرے، المحصنات آزاد عورتوں کے ساتھ، المؤمنات مومنہ آزاد مومنہ عورتوں کے ساتھ، فمما ملکت ایمان تو بس پھر ان کے ساتھ جن کی تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن چکے ہیں، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومنہ باندیوں میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بایمانکم تمہاری ایمان کو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض میں سے ہے، فانکحوہن بس تم نکاح کر لو ان کے ساتھ، باذن اہلہن ان کے مالکوں کے اجازت سے، وآتوہن اور دے دو تم باندیوں کو، اجورہن ان کا اجر، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، محصنات وہ بھی پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے، غیر مصافحات نہ وہ شہوت رانی کرتے ہوئے ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ وہ چھپکے سے یاری کرتے ہوئے، فَإِذَا جب احسننا وہ نکاح میں آ جائے، فَإِن بس اگر آتین بفاحشۃ وہ آئیں کسی بے-حیائی کے پاس، فعلیہن تو ان باندیوں پر ہے نصف ما آدھا وہ علی المحصنات من العذاب جو آزاد عورتوں پر ہوتے عذاب میں سے، ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے خشی لعنت جو ڈرتا ہے گناہ کرنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور یہ کہ اگر تم صبر کرو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ اچھا جی، تو آپ حضرات کے علم میں ہے پچھلی آیت وَلَا تَنْكِحُوا
ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اس میں بھی محرمات کا ذکر تھا کہ وہ عورتیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان کا ذکر تھا. اور میں تھا ولا تنکحوا ما نکح آبا، یہ تھا کہ جن عورتوں سے تمہارے والد جو ہے نا وہ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں تو ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی جو ایک دفعہ آپ کی ماں بن گئی، چاہے سوتیلی ماں ہو حقیقی ماں ہو، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، چاہے باپ ازدواجی تعلق قائم کر چکا ہو یا نہ. اس آیت میں بھی بڑی آیت ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو حرام ہے. تو فرماتے حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ماں حرام ہے. میں نے آپ سے عرض کیا چاہے حقیقی ماں ہو یا چاہے سوتیلی ماں ہو، اس طرح ماں کی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نانی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نانی سے. اسی طرح جو ہے نا آگے اوپر کا سلسلہ جو ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس طرح دادی سے، پردادی سے، نکر دادی سے، شکر دادی سے، شپر دادی سے وغیرہ ذالک الی آخر دادی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ بناتکم، اور بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ محرم، بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا جو بیٹی ہے. اسی طرح آگے بیٹی کی بیٹی نواسی، آگے اس کے بیٹے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا ذکر ہے کیونکہ بعض معاشرے میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے، خاص کر مجوسیوں کے ہاں تو کوئی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حجر سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچھ مجوسی رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک مجوسی نے اس طرح بہنوں کو، اس طرح بیٹیوں کو جمع کیا، نکاح ان سے نکاح کیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علاقے کے گورنر تھے اس علاقے کے، ان کو لکھ کے بھیجا کہ ان کے درمیان جدائی پیدا کرو. ایسے نہیں ہو سکتا. جو غیر مسلم مسلمان حکومت کی ماتحت رہتا ہے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے. وہ سوائے 2 باتوں کے باقی تمام احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی طرح. لیکن 2 باتوں کی ان کو اجازت ہوتی ہے. پہلی بات شراب کی، کہ وہ شراب پی سکتے ہیں، شراب بنا سکتے ہیں، شراب بیچ سکتے ہیں. مسلمان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شراب ان کے ہاں جائز ہے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. مسلمان حکومت ان کو روک نہیں سکتی، اور نہیں روکے گی ان کو. اور دوسری چیز جو ہے نا وہ، لیکن آپس میں مسلمان کو اگر وہ بیچتے ہیں پھر تو ظاہر ہے وہ حکومت ان کو روکے گی. اور دوسری چیز خنزیر ہے، کہ خنزیر کو وہ کھا سکتے ہیں، وہ بیچ سکتے ہیں آپس میں. ان کو اس سے ان کو مسلمان حکومت نہیں روکے گی. اس کے علاوہ باقی تمام احکام میں وہ پابند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ممنوع چیزیں وہ نہیں کر سکتے. اگر وہ مثال کے طور پر بدفعلی کرتے ہیں تو ان کو سزا ہوگی، جس طرح مسلمان کو سزا ہوتی ہے اسی طرح ان کو بھی سزا ہوگی. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ سنسار کیا جائے گا. اگر چوری کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ نہیں. لیکن آج کل جو زمانہ جو یورپین ممالک ہیں وہ تو کوئی پرواہ نہیں. پرانی بات ہے، ایک خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے،
اس کا ایک بیٹا تھا، خاتون کی عمر 42 سال تھی، بیٹا 18 سال کا تھا، یہ اپنے بیٹے سے نکاح کر لی، بیٹے نے اپنی ماں سے نکاح کر لی۔ لوگوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکے سے کہا بھائی پھر کیا بات ہے، میرے ماں بھی ہے، میرے بیوی بھی ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا معاشرہ تو یہاں تک پہنچ چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے اس میں۔ تو فرمایا کہ تم پر بھی حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے حقیقی بہن ہو، ماں باپ شریک دونوں، باپ دونوں کی طرف سے، یا چاہے علاتی بہن ہو یعنی صرف باپ شریک ہو، یا چاہے اخیافی بہن ہو صرف ماں شریک ہو، تینوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اس طرح تمہارے پھوپھیوں سے، اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھوپھی بھی چاہے حقیقی پھوپھی ماں باپ شریک دونوں ہوں، ٹھیک ہے نا، باپ کی بہن ہو ماں باپ دونوں کی طرف سے، یا باپ شریک یعنی صرف باپ کی باپ شریک بہن ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یا ماں شریک یعنی باپ کی ماں شریک بہن ہے، اس پھوپھی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی حرام۔ وخالاتکم، اور تمہارے خالائیں، خالہ حقیقی خالہ یعنی ماں کی حقیقی بہن ہے، باپ ماں دونوں شریک ہے دونوں کی طرف سے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح علاتی خالہ یعنی ماں کی باپ شریک بہن ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اخیافی خالہ یعنی ماں کی ماں شریک بہن ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وبنات الاخ، اور بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ بھتیجی جو ہے نا حقیقی بھتیجے ہو یعنی جو اس کا جو بھائی ہے، ماں باپ شریک بھائی کی جو بیٹی، اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بھائی ہو علاتی باپ شریک بھائی ہو، اس کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو اخیافی بھائی ہو ماں شریک بھائی، اس کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹی سے یعنی بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس یہاں پر بھی تین صورتیں ہیں، بھانجی جو ہے نا حقیقی ہو یعنی جو بہن ہے وہ حقیقی بہن ہے تو اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر بہن صرف باپ شریک بہن ہے، اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ صرف ماں شریک بہن ہے، اس کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا بھانجی سے۔ اس طرح بھانجی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، آخر کا جو سلسلہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا آخر تک۔ اس طرح بھتیجی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا آخر تک سلسلہ۔ اچھا جی، اس طرح فرماتے ہیں امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جو رضائی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جس نے دودھ پلایا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اس کی ماں سے جو رضائی نانی ہوتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو رضائی پھپھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس نے دودھ پلایا ہے اس کا جو شوہر ہے وہ والد بن گیا، اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح جو رضائی خالہ ہوتی ہے، اس خاتون نے دودھ پلایا اس کی بہن، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور فرمایا کہ جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنیں ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی خاتون نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس خاتون کی جو رضائی بیٹیاں ہیں اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا اگر ایک لڑکے نے دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک لڑکا ہے مثال کے طور پر، اس کا نام ہے خالد، ٹھیک ہے، اس نے دودھ پیا مثال کے طور پر جمیلہ کا، جمیلہ ایک عورت ہے،
ٹھیک ہے. جمیلہ کی ایک بیٹی ہے زینب، جو جمیلہ کی اپنی بیٹی ہے، تو خالد کا نکاح زینب سے بھی نہیں ہو سکتا. اور اس طرح جمیلہ کی ایک بیٹی ہے رقیہ، لیکن رقیہ جمیلہ کی بیٹی نہیں، رقیہ ایک لڑکی ہے مثال کے طور پر، یہ کسی اور کی بیٹی ہے. یہ رقیہ مثال کے طور پر بریر ایک عورت ہے، اس کی بیٹی ہے، لیکن رقیہ نے دودھ پیا کس کا؟ جمیلہ کا. تو رقیہ جو ہے نا یہ بیٹی ہو گئی جمیلہ کی رضاعی، اور یہ زینب بیٹی ہو گئی جمیلہ کی حقیقی. اور اس کا نام کیا ہے؟ خالد سے دودھ پیا. تو خالد کا نکاح زینب سے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اور خالد کا نکاح رقیہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی لڑکا ہے اس نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، تو چاہیں جو ہے نا جو اس کی خاتون کی لڑکی ہے وہ اس کے ساتھ پیا ہو، اسے لڑکی کے ساتھ، یا اس لڑکی کے ساتھ نہ پیا ہو، آگے پیچھے پیا ہو اس نے دودھ. ٹھیک ہے. جمیلہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، زینب. زینب جمیلہ کی کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے. اس اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اس کے 20 سال بعد اور جمیلہ کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کا نام ہے ابو بکر، اس کا اپنا بیٹا ہے. ایک اور لڑکی کو جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے عمر. عمر ابھی زینب جو اس کی بیٹی تھی نا جمیلہ کی، اس سے 20 سال بعد اس عورت کا دودھ پی رہا ہے. لیکن جب اس نے دودھ پی لیا تو اب اس کے کسی بھی بیٹے سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب زینب 10-20 سال پہلے اس نے دودھ پیا تھا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اس خاتون کے تمام بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر لڑکی ہے، لڑکی نے دودھ پیا کسی عورت کا، تو اب اس عورت کے جو بچے بیٹے ہیں ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے اس لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ دودھ پیا ہو، آگے پیچھے دودھ پیا ہو، کس کے ساتھ میں نکاح نہیں ہو سکتا. اور دودھ پلانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، خواتین کیا کرتی ہے جی؟ کوئی خاتون چلی گئی، بچہ رہ گیا گھر میں، چلی گئی کام کاج کے لیے، کسی شاپنگ کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی فوت کے لیے، دیر ہو گئی، بچہ رو رہا ہے، تو کیا کرتی ہے جی؟ خاتون اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. پہلے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا، اب تو خیر کم ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دودھ نہیں پلانا چاہیے کسی اور کے بچے کو. ٹھیک ہے. ہاں انتہائی مجبوری ہو جائے، بچہ مرنے لگا ہو، بہت زیادہ رو رہا ہو، ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی، تو اس صورت میں بھی تو پلا جا سکتا ہے. ایسے عام حالات میں دودھ نہیں پلانا چاہیے، کیونکہ دودھ پلانے کا مطلب کیا ہوا؟ کب رشتہ قائم ہو گیا. اب ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے، اس کے بچے اس پر حرام ہو گئے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا. اب اگر کسی نے دودھ پلایا مجبوری کی حالت میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے. یہ نہیں کہ بس دودھ پلایا بس بتایا نہیں. وہ دودھ پلا کے بتا دیں کہ اس کو میں نے دودھ پلایا ہے اس بچے کو. اور رضاعت ثابت ہوتی ہے 2 سال کے اندر کا دودھ پلایا جائے. 2 سال کے بعد اگر دودھ پلایا جائے تو رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا پھر. ٹھیک ہے نا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ان کا ایک لڑکی سے عورت سے نکاح ہوا، بنت احاب اس کا نام تھا. ایک دفعہ میاں بیوی آپس میں خوشی خوشی گھر بیٹھے ہوئے تھے. ایک باندی آئی، لونڈی تھی، کالے رنگ کی، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اس نے کہا تم میاں بیوی بن گئے ہو، میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. وہ کہنے لگی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، اب عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، پریشان ہو گئے. وہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی
کہ اس طرح ایک عورت آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارقھا، الگ ہو جاؤ بیوی سے، یہ کہا الگ ہو جاؤ. احتیاط تو اسی میں ہے نا. احناف تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اس طرح گواہی دے تو اس کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں میں نے دودھ پلایا، لیکن بالا شک تو پیدا ہو گیا. اب تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ کیا ہو جائے، الگ ہو جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الگ ہو جاؤ. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ایک آدھ قطرہ بھی چلا جائے احناف کے ہاں تو رضاعت ثابت ہو گئی. اور یہاں تک کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایک جوان لڑکی ہو، کنواری ہو، اس کا نکاح نہ ہوا ہو، شادی نہ ہوئی، اگر اس کا دودھ اتر آئے، ارے ممکن ہے اتر سکتا ہے، اس نے کسی کو دودھ پلایا تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا. وہ بچہ اس کا بیٹا کہلائے گا، وہ اس کی ماں کہلائے گی. اس لیے انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک مسئلہ ہے. حتیٰ کہ اگر وہ خاتون کا دودھ نکالا جائے کسی برتن میں ڈال کر، فیڈر میں ڈال کر پلا جائے، تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. سمجھ آ گئی جی؟ تو فرماتے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جب کسی خاتون سے کوئی نکاح کر لے تو بس ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اس خاتون سے ازدواجی تعلق نہ بھی کیا، کام کیا، پہ بھی اس کی ماں حرام ہو گئی، ساس حرام ہو گئی. اب اگر وہ ساس کو شوہر طلاق دے دے یا وہ ساس بیوہ ہو جائے تو یہ شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اگرچہ اس کی بیوی فوت ہو جائے، اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تب بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربائب یہ جمع ہے ربیبہ کی. ربیبہ کہتے ہیں جو بچی پرورش میں، ربیبہ کہتے ہیں ایک خاتون ہے، مثال کے طور پر ہم مثال لے لیں، ایک خاتون ہے جی، اس کا نام ہے فاطمہ. اس نے پہلے مثال کے طور پر نکاح کیا تھا کس سے؟ عثمان سے. عثمان نے فاطمہ کو طلاق دے دیا، عثمان مر گیا، ٹھیک ہے. اب فاطمہ کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام مثال کے طور پر کیا ہے؟ سلمہ ہے. اب عثمان سے بیٹی پیدا ہوگی فاطمہ کی، ایک کیا؟ سلمہ. اس کے بعد عثمان مر گیا، اس نے طلاق دے دی. تو ابھی جو فاطمہ ہے اس سے کسی اور نے نکاح کر لیا. بس نے اس سے نکاح کر لیا، کس نے؟ حسن نے. حسن ایک شخص ہے، اس نے نکاح کر لیا. تو یہ اب یہ فاطمہ کے اس کی بیٹی آئی، کیا نام ہے بیٹی کا؟ سلمہ. تو یہ سلمہ جو ہے نا حسن کے لیے کیا ہے؟ ربیبہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ فاطمہ کے ساتھ نکاح کس نے کر لیا؟ عثمان نے کر لیا. تو یہ بیٹی اپنے ماں کے ساتھ آ گئی، تو یہ عثمان کے لیے کیا کہلائے گی؟ ربیبہ. اس کی پرورش میں آتی ہے. جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا چھوٹا، اگر اس کے پاس بچہ ہو تو بچی تو ربیبہ کہلاتے ہیں، وہ پرورش میں آتی ہے. لیکن پرورش میں ہو یا نہ ہو، پرورش میں ہو یا نہ ہو، اگر کسی خاتون سے نکاح کر لیا اور ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا، دخلتم بہن، تو اس صورت میں وہ بچی ہمیشہ کے لیے اس شخص پر حرام ہو جائے گی. اب اسے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر یہ اس کی ماں مر جائے، اس کو طلاق دے دیں، تب بھی اسے نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اگر صرف نکاح ہوا ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اس کو طلاق دے دی یا وہ خاتون مر گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس صورت میں اس سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو، ٹھیک ہے، بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے.
الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری پشتن سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے. حقیقی جو بیٹے ہوتے ہیں، حقیقی جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نکالیں. من اصلابکم اس لیے کہا کہ تمہارے حقیقی بیٹے، کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے نا، ایڈاپٹیڈ، جسے متبنہ کہا جاتا ہے. کسی کو بیٹا بنا لیا، کسی اور کے بچے کو بیٹا بنا لیا، تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. اس کا حکم بہو والا نہیں ہوتا. اگر وہ مر جائے اور طلاق دے دے تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے شخص. تو اس لیے من اصلابکم کہا کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. اصل میں اس زمانے میں لے پالک جو بیٹا ہوتا تھا اس کو بیٹا سمجھتے تھے، بیٹے کی طرح، اس کی بیوی کو بہو سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ کہا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے پالک تھے. پہلے ان کا نام تھا زید بن محمد، ان کو کہا جاتا تھا. لیکن پھر سورہ احزاب کی جو آیت ہے یہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو پکارو ان کے باپ ان کے نام سے، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے. تو پھر اس کے بعد زید بن محمد کاٹ دیے گئے، زید بن حارثہ ہو گئے. تو ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا. اس کے بعد طلاق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا ان کے ساتھ. تب پتہ چلا کہ یہ لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو آپس میں. دو بہنوں کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک بہن سے نکاح ہو گیا، اب دوسری بہن کو جمع نہیں کر سکتے ایک نکاح. البتہ اگر یہ اس بہن کو طلاق دے دے تو اس کی عدت گزر جائے. جب تک اس کی عدت نہ گزری ہو نا، اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے. عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کر سکتے. اسی طرح جو ہے نا وہ پھوپھی اور بھتیجے کو جمع نہیں کر سکتے. اس طرح خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے. یعنی ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو. مثلا پھوپھی ہے اور بھتیجی ہے. اب ان میں سے ایک کو آپ مرد تصور کر لیں. پھوپھی کو اگر مرد تصور کریں گے تو پھوپھی کیا بن جائے گی؟ چچا بن جائے گا نا. تو چچا اور بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھتیجے کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ بھتیجا بن جائے گا. تو کیا بھتیجے اور پھوپھی کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس طرح خالہ اور بانجی ہے. خالہ کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ ماموں بن جائے گا. تو کیا ماموں اور بانجی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھانجی کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو بھانجا بن جائے گا. تو بھانجا اور خالے کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی دو عورتوں کو آپ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. تو بہنوں کو نہیں جمع کر سکتے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جڑواں بہنیں پیدا ہو جاتی ہے. ایسے پیدا ہوتی ہے کہ آخر ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ویڈیو میں ایسے واقعات آتے ہیں، دو بہنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جدا نہیں ہو سکتا. اگر جدا کریں گے آپ، رگے کاٹیں گے نا تو مر جائیں گے دونوں. ٹھیک ہے. پھر اب یہ ظاہر ہے کہ لڑکی چھوٹی ہے، یہ تو بڑی ہوں گی، جوان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شادی کے قابل ہوتی ہے. تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے گا یہ الگ الگ لڑکیاں ہیں دونوں، ایک نہیں ہیں. صرف بس ملے ایک حصہ ملا ہوا جسم کا، ٹھیک ہے، باقی ایک وہ الگ وجود ہے، یہ الگ وجود ہے. ایسے نہیں ایک شخص سے نکاح دونوں کا نہیں ہو سکتا. یہ دونوں بہنیں ہیں اور بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. اس کا خیال رکھنا پڑے گا. نکاح نہیں ہو سکتا. ایک کا نکاح ایک سے ہو سکتا، دوسرے کا یا نکاح ہی نہ کرائیں یا نکاح کرائیں تو کسی اور سے کرائیں. باقی معاملات تو ظاہر ہے پردے میں ہوں گے دوسری سے. الا ما قد سلف، مگر فرمایا کہ جو پہلے گزر چکے. یعنی اگر پہلے اس کا کوئی نکاح ہو چکا تھا پہلے زمانہ جاہلیت میں تو ٹھیک ہے، وہ ہو چکا ہے، اب نہیں ہو سکتا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان. والمحصنات من النساء، اور فرماتے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں محصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں. یعنی کسی عورت کا نکاح ہو چکا ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے
تو ظاہر ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کے اوپر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، تو اگر وہ کہ جس کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کسی شادی شدہ عورت سے نکاح، کسی منکوح عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، البتہ اگر وہ گرفتار ہو جائے، قیدی بن کر، لونڈی بن کر آ جائے، بھاندی بن کر آ جائے، تو اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی کی شادی شدہ بیوی ہے، جنگ ہو گئی کفار کے ساتھ، جنگ میں گرفتار ہو گئی، گرفتار ہو کر آ گئی، اب ایک باندی بنی ہے، لونڈی بن گئی، تو اب شریعت کی اس کے بارے میں 4 حکم ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اگر تمہارے مثلا تم نے ان کے افراد کو قیدی بنایا، انہوں نے تمہارے بندوں کو قیدی بنایا ہوا، تو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر کے ان کے قیدی ان کو دے دو، اپنے قیدی اس کے بدلے میں ان سے چھڑا لو، ایک ہے۔ اور دوسرے میں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا دوسرا حکم کیا، احسان کر کے ان کو آزاد کر دو۔ وَإِمَّا فِدَاء، تیسرا حکم کیا ہے، فدیہ لے کر پیسے لے لو، آزاد کر دو۔ چوتھا حکم یہ ہے ان کو قیدی بناؤ، پھر غلام لونڈے بناؤ۔ اب اگر باندی بن کر اس طرح گرفتار ہو کوئی خاتون آ جائے، گرچہ وہ شادی شدہ تھی، تو اب کیا ہے، وہاں سے جو پہلے شوہر تھے ان سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جب کسی کی باندی بن گئی، اگر تو وہ باندی جو ہے نا اہل کتاب ہو، عیسائی یا یہودی ہو، تو ایک مینسز تک انتظار کیا جائے گا، جیسے استبراء رحم ختم، اگر حیض آ جائے، مینسز آ جائے، مطلب اس کا ہے کہ حاملہ نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جو بیوی والا تعلق ہے اسے قائم کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگر عیسائی یا یہودی ہو، اگر اہل کتاب نہ ہو تو پھر اس صورت میں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، باندھے رہے گی، ملکیت میں رہے گی، لیکن اب اس کا نکاح وہاں سے ختم۔ اب جو اس کا آقا ہے وہ تو نکاح نہیں کر سکتا اپنی باندی یا لونڈی کے ساتھ، جیسے میں نے کہا فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے لیکن نکاح نہیں، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے کہ نکاح اور ملکیت یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی مالک ہے کسی باندی کا تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح کرنا ہے تو پھر اس کو آزاد کرنا پڑے گا، پھر نکاح کرنا پڑے گا۔ ہاں کسی اور سے مالک نکاح کرا سکتا ہے، کسی اور کو نکاح میں دے دے تو لیکن اگر کسی اور کو نکاح میں دے دے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں مالک اس سے بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، پھر اس کا حق ہو گیا۔ تو تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، دائیں ہاتھ، دیکھیے کہ دائیں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کپڑے پہنو دائیں طرف سے شروع کرو، جوتے پہنو دائیں طرف سے شروع کرو، وغیرہ ذالک۔ تعظیم والا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، کوئی کام تحقیر والا ہو وہ بائیں طرف سے، جوتا اتارنا ہے تو بائیں، کپڑے اتارنے ہیں تو بائیں طرف سے، وغیرہ ذالک۔ تو دائیں مطلب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب باندی اس طرح آتی تھی تو جو امیر لشکر ہوتا تھا وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں میں مجاہدین ہیں تو وہ بھی امیر لشکر بھی دائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا، وہ بھی دائیں ہاتھ سے اس کے حوالے کرتے تھے، وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ ملکت ایمانکم کا کہ جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، لیکن دائیں ہاتھ سے پکڑنا یا دائیں ہاتھ سے حوالے کرنا ضروری نہیں تھا، زبان سے بھی کہہ دیتے آپ کے ہو گئے، کہہ دیتے ٹھیک ہے میرے ہو گئے، تو بس اس کے ہو گئے، یہ بھی کافی تھا۔ تو اس لیے یہاں پر ملکت ایمانکم کا لفظ ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم پر، اور احل لکم ما وراء ذالکم، اور اس کے علاوہ جو اور عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا، ان کے علاوہ اور عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے اموال کے ذریعے، پاکدامنی اختیار کرتے ہو، شہوات رانی نہ کرتے ہو، یعنی اور عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو لیکن مہر، ان تبتغوا مہر طے کر کے، مہر دے کے، اور مہر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم،
کہ 10 دراہم سے کم مہر نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے 10 دراہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے, 10 درہم 36 ماشے کے ہوتے ہیں, 36 ماشے بن جاتے ہیں. تو آج کل جو ہے نا 2026 آج کل جو ہے نا چاندی مہنگی ہو گئی, 3,500 کے لگ بھگ ہے. تو اس لیے 4-5 ہزار اور چکر ختم ہو چکا ہے. کم سے کم 36 ماشی, 36 ماشی چاندی, ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے, اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. تو فرم محسنین, پاکدامنی اختیار کرتے ہو. شہوات رانی مقصود نہ ہو, نکاح بہت بڑی نعمت ہے, پاکدامنی اختیار کریں اس سے. غرض کیا ہو, اولاد ہو, نیک اولاد ہو, ٹھیک ہے, وغیرہ ذالک, یہ غرض. فمستمتعتم بہ منہن, بس تم نے جو فائدہ اٹھایا ان سے تو ان کا اجر ان کو دے دو مقرر کردہ ہے. نکاح ہوگا, مہر طے ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا اگر مہر طے نہ بھی ہو جائے نا, مہر کا ذکر نہ ہو, تب بھی مہر دینا پڑے گا. اگر نکاح میں مہر کا ذکر نہ کیا جائے, نکاح ہو جائے, تو اس صورت میں مہر مثل ملتا ہے اس لڑکی کو. مہر مثل کسے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا جو باپ کی طرف سے خاندان ہے نا, ان کا جتنا مہر طے ہوتا ہے, اور بہنوں کا, پھوپھیوں کا جو مہر طے ہوتا ہے عموماً, اتنا مہر دیا جائے گا, چاہے اس کا ذکر نہ ہو نکاح میں, تبھی وہ دیا جائے گا. یہاں سے شیعہ حضرات جو ہے نا وہ متع ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ دیر کے لیے کسی خاتون سے فائدہ اٹھانا, اور یہاں پر عجیب و غریب قسم کے روایات ذکر کرتے ہیں, من گڑت قسم کی روایت. بلکہ جو متع کے بعد غسل کرتا ہے تو ایک قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں, ایک ایک قطرے سے غسل کے وہ ساری زندگی اس کے دعائیں دیتے رہتے ہیں. اور ایک روایت ہے لگ کر جس نے ایک دفعہ متع کیا تو اس کے امام حسین رضی اللہ عنہ جتنا درجہ ملتا ہے, دوسری دفعہ متع کیا امام حسن جتنا درجہ ملتا ہے, تیسری دفعہ متع کیا امام علی جتنا درجہ ملتا ہے, چوتھی دفعہ متع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا درجہ ملتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی روایات. تو فرمایا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ, اور نہیں ہے گناہ تم پر اس صورت میں جب تم باہمی رضامندی سے کچھ طے کر لو مقرر کرنے کے بعد. یعنی مہر طے ہو گیا, مہر مثال کے طور پر طے ہو گیا 50,000 روپے, لیکن شوہر زیادہ دیتا ہے کہ نہیں 50,000 نہیں, میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں, 2 لاکھ دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے, دے سکتا. بیوی معاف کرتی ہے, سارا معاف کرتی ہے, آدھا معاف کرتی ہے, 1/3 معاف کرتی ہے, 1/4 معاف کرتی ہے, کر سکتی ہے, لیکن باہمی رضامندی سے ہو, مجبور کر کے نہیں. اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ معاف کروانا بھی نہیں چاہیے, اچھی بات تو نہیں ہے, اپنی مرضی سے معاف کرتے تو پہلے ہی پھر خیال کرنا چاہیے مہر طے کرتے وقت. اگر آپ کی طاقت نہیں ہے تو پھر طے نہیں کرنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. فرمایا اگر تم میں طاقت نہ ہو کہ تم محصنات سے مراد یہاں پر آزاد عورتیں ہیں اس آیت, کہ تم آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر لو, اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اس وقت میں تم باندیوں سے نکاح کر لو, لیکن مومنہ باندی سے. یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح پر طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں باندی سے نکاح کر لو. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آزاد عورت جو ہوتی ہے اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, باندی کا کم ہوتا ہے. تو اگر آزاد عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو تو باندی سے کر لو, باندی کہ آپ مومنہ ہو. اب اس آیت پہ اختلاف ہے امام شافعی کا رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہو تو باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا. باندی سے نکاح تب ہو سکتا ہے جب آزاد عورت سے نکاح پر قدرت نہ ہو. اور دوسری شرط جس ایسے ثابت فرماتے ہیں کہ باندی بھی مومنہ ہونی چاہیے, اگر مومنہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں باندی سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ قید اتفاقی ہے, احتراجی نہیں. اور اس طرح باندی کا مومنہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اہل کتاب ہو, عیسائی یا یہودی ہو, تو جس طرح آزاد عورت عیسائی یہودی اس سے نکاح ہو سکتا ہے, اس طرح باندی بھی اگر عیسائی یہودی ہو تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ بھی قید اتفاقی احتراجی نہیں.
تو فرماتے واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم میں سے بعد میں سے ہوں۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تم نکاح کر لو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے، یعنی ان کے مالکوں کی اجازت سے، مالک کی اجازت کے بغیر تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور تم ان کو ان کا اجر دو، یعنی مہر دو بھلائی کے ساتھ۔ محصنات، وہ باندیاں پاکدامنی اختیار کرتے ہوئے ہوں اور شہوت رانی نہ کرتے ہوئے ہوں، اخدان خود ان کی جمع ہے، اور چھپکے سے یاری نہ کرتے ہوئے ہوں۔ اذا احسن، فرمایا جب ان کا نکاح کیا جائے، نکاح میں آ جائے ہو، تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کے پاس آئے، نکاح ہو چکنے کے بعد اگر باندی غلط کام کرتی ہے، تو فرماتے ہیں باندی پر اس سزا کا آدھا ہے جو سزا آزاد عورت کو دی جاتی ہے۔ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہو، بدفعلی کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رجم ہے، سنسار کیا جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ باندی کے لیے اس سزا کا نصف آدھا ہے۔ ظاہر ہے کہ رجم آدھا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو آدھا مار دو اور آدھا چھوڑ دو، تو نصف سے مطلب یہ ہے کہ 50 کوڑے ہیں۔ باندی کو رجم نہیں کیا جا سکتا، چاہے شادی شدہ ہو چاہے شادی شدہ نہ ہو۔ اس طرح غلام کو بھی رجم نہیں کیا جا سکتا، اگر غلام اس طرح کام کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے بھی 50 کوڑے ہیں، غیر شادی شدہ ہو پھر تو ویسے ہی 50 کوڑے، ان کی سزا نصف آتی ہے۔ تو فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ حکم اس کے لیے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، گناہ کرنے کا خوف ہو، یعنی باندی سے نکاح تب کرے جب گناہ کا کیا ہو؟ خوف۔ یعنی اگر نکاح نہیں کرتا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس وقت میں باندی سے نکاح کر لے، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی باندی سے نکاح کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی بہتر نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باندی جو ہے نا، اس کے لیے پردہ کوئی نہیں، وہ تو گھومتی پھرتی ہے گلیوں میں، ظاہر ہے کہ اس نے کام کرنا ہے، اس نے بازار سے سودا سلف لانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دوپٹہ سر پہ ہو یا نہ ہو، اس کے لیے اس طرح کے پردے کے احکام نہیں جو آزاد عورت کے لیے ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کسی اور کی خدمت بھی کرے گی، وہ کسی کی باندی ہے نا، اس کی خدمت کرے گی، تو ایک غیرت مند شخص ان باتوں کو تو نہیں برداشت کر سکتا نا، اور کہ اس کی بیوی ہو کسی اور کی خدمت کرے، بازار میں جائے، سودا سلف لائیں، یہ کرے۔ اور اسی طرح جو باندی کی اولاد ہوگی وہ غلام ہی رہے گی، اگرچہ باپ اس کا آزاد ہے، لیکن جو اس کی اولاد ہوگی وہ غلام ہوگی آگے۔ تو ایک آزاد شخص ہے، اس کی اولاد غلام ہو تو اچھی بات تو نہیں ہے، اولاد تو غلام نہیں ہونے چاہیے نا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بہتر نہیں ہے، البتہ اگر غلام میں پڑھنے کا خطرہ ہو، آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں باندی سے نکاح کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ خیر درس لمبا ہو گیا، کرنا ذکر ہے، بس دعا کر جی؟ اچھا ٹھیک جی، 36 ماشے 10 درہم، وہ 36 ماشے چاندی 36 ماشے، ایک تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں نا، ایک تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں نا، تو 3 تولے چاندی 3 تولے، ہاں جی۔ تو اس کا ریٹ روزانہ جو اب نیٹ سے معلوم ہو سکتا ہے، اب نیٹ سے معلوم کریں گے ٹوڈے سلور ریٹ ان پاکستان، ہاں چاندی کے برابر اماؤنٹ ہو، چاندی کی 3 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو ہے نا 4-5 ہزار، اس سے کم نہیں چلے گا، 4-5 ہزار سے کم نہیں چلے گا آج کل، یہ کم ہے۔ 3 تولے قیمت تقریباً 10,000 کے لگ بھگ ہے چاندی کی قیمت۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احرسنا بعینک الذی لا تنام واکنفنا بذکرک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت رجاؤنا فکم من نعمت انعمت بها علی قل لک بها شکرنا
وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنَا بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرُنَا فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِي شُكْرُنَا فَلَمْ يَحْرِمْنَا وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّةِ صَبْرُنَا فَلَمْ يَخْذُلْنَا وَيَا مَنْ رَآنَا الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْزَعْنَا يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِينَ يَنْقَضِي أَبَدًا وَإِذَا النَّعْمَاءِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام پاک قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما, اس میں غور و فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی, اس سے مسائل نکالنے کی توفیق نصیب فرما. اے ذا الجلال والاکرام اس کلام پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اچھا خان صاحب کے لیے دعا کیجیے. اللہ ذا الجلال والاکرام ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. کچھ دن پہلے ان کی اہلیہ فوت ہوئی ہے, ان کی اہلیہ کو کے درجات بلند فرما, ان کی مغفرت فرما, آخرت کے تمام مراحل آسانی سے طے فرما. ان کی اہلیہ کی نیکی کو قبول فرما, گناہوں سے درگزر فرما, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما, قبر کو منور فرما. اے ذا الجلال والاکرام ہم سب کو ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو. اے ذا الجلال والاکرام ہم آپ کے ذات کا واسطہ دے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں, ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما, ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما, آسانیاں پیدا فرما, رزق وسیع نصیب فرما, علم نافع نصیب فرما. پوری امت کے لیے, پورے عالم کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمیں دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, دوسروں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنا. ہمیں خود بھی ظالم نہ بنا اور دوسروں کے ظلم سے بھی محفوظ فرما. اللہ ذا الجلال کو امت مسلمہ کو متفق متحد فرما, امت مسلمہ کے آپس کے عداوت و دشمنی کو دور فرما, اتفاق اتحاد پیدا فرما. ہمیں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرما, شہادت کی موت نصیب فرما, بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام آخر میں یہ کلمہ نصیب فرما, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.